آپ مذاکرات کے حامی ہیں کہ طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے, جنگ ختم ہونی چاہیے؟ اب میں تو کہتا ہوں مذاکرات تو بہترین چیز ہے, امن کے مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن امن کے مذاکرات کیا ہے؟ وہ طالبان کیا کہتے ہیں, وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں سے نکلو, جس طرح رشیا یہاں سے نکلا تھا اسی طرح ہم سے مذاکرات کرو اور یہاں سے نکل جاؤ. ایک بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں, معذرت کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, دوسری طرف آپ بھارت کے ساتھ اور کشمیر کا آپ کہتے ہیں کہ اس پہ جنگ ہونی چاہیے, ہم اس کے جنگ کر کے چھین لیں گے کشمیر, تو یہ کس طرح سے پاسبل ہو پائے گا؟ نہیں, ہم کب کہتے ہیں ہم جنگ کو, پہلا آپشن تو ہم جنگ کو نہیں رکھتے, پہلا آپشن تو ہم یہ رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ انسان بنے, یہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا بند کرے اور وہ فائدہ اٹھائے, سی پیک سے بھی فائدہ اٹھائے, اور وہ وسط ایشیا کے اندر جانا چاہتا ہے تھرو پاکستان. جس طرح ابھی تاپی گیس کی بھی بات ہوئی, انجن بھی وہاں موجود تھے, ترکمانستان کے حوالے سے افغانستان میں موجود تھے, تو اسی طرح سے یہ واگا بارڈر سے آئیں, جدھر سے بھی آئیں فائدہ اٹھائیں, وسط ایشیا تک جائیں, ساری دنیا تک جائیں, گوادر کا راستہ پیشکشیں بھی کر چکے ہیں, اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. لیکن ایک ہی بات ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے, وہاں آپ کی خود ارادیت, ان کو ان کا حق دیں, ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے, ظلم متواتر جاری رکھتے ہیں, تو پھر کشمیری تو کھڑے ہیں. برہان وانی جو ہے وہ اپنی شہادت پیش کر چکا ہے, اور سارے وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ برہان وانی بن چکے ہیں. تو یہ تو وہاں ایک جنگ ہے جو وہاں کے لوگ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب مزید آگے بڑھیں گے, پاکستان کی طرف آئیں گے, تو پاکستان کو بھی جنگ لڑنی پڑے گی. امیر حمزہ صاحب, آخری سوال, آپ کا جس طرح سے کہنا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہمارا بھی پہلا مطالبہ نہیں ہے, ہم مذاکرات کے حامی ہیں, تو اب اگر آپ مذاکرات کے حامی ہیں تو اس کام کے لیے آپ کو کم از کم پارلیمنٹ میں آنا ہوگا. 2018 کے الیکشن کی آمد ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اب 2018 کے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ 2018 کے الیکشن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کو لوٹنے والے ہیں, یہ جو کرپشن کرنے والے ہیں, یہ جو کشمیر کے کیس کو صحیح طرح سے نہیں لڑنے والے, یہ جو پرو انڈین لوگ ہیں, یہ جن کے اثاثے, جن کے مفادات پاکستان کی سرحدوں سے باہر ہیں, وہ امریکہ میں ہیں, وہ یورپ میں ہیں, وہ بھارت میں ہیں, وہ باقی ملکوں کے اندر ہیں, میں ان کا کردار پاکستان کے اندر نہیں دیکھ رہا. امیر احمد صاحب, ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جن کی جائیدادیں باہر ہیں, ان کی اولادیں باہر, تو ذرا آپ ان کا نام لے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں, سب سے جو کلیئر نام ہے, سب سے جو واضح نام ہے, وہ تو میاں نواز شریف کا ہے, اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کے پہلے مخالف ہیں. ہاں مخالف ہیں, تو پھر کیا ہوا, ہماری بڑی دنیا مخالف ہے, ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے, اور اہل پاکستان کے لیے, اور ان کی خدمت کے لیے, اور قائد اعظم کے پاکستان کے لیے, علامہ اقبال کے پاکستان کے لیے, اور شہید ملت کے پاکستان کے لیے, ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ مولانا امیر حمزہ صاحب. ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا, امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج 70 سال کے بعد بھی تمام تر مظالم سہنے کے باوجود کشمیریوں کا حوصلہ بلند ہے. وہاں پہ آج ہر گھر سے یہی صدا نکل رہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور ہم کشمیریوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس آواز میں آپ اکیلے نہیں ہیں. ہر پاکستان کے دل سے بھی یہی آواز اور ان کی زبان سے بھی یہی صدا نکلتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.